ایک زمانے کی بات ہے، ایک ہرے بھرے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کسان کا نام حامد تھا۔ حامد کا دل بہت صاف تھا اور وہ اپنی زمین کو ایسے سنبھالتا جیسے کوئی اپنے بچے کو سنبھالتا ہے۔ صبح سویرے وہ اٹھ کر کھیتوں کی طرف نکل جاتا، ہل چلاتا، بیج بوتا، پانی دیتا، پودوں سے بھی باتیں کرتا۔ گاؤں والے اکثر کہتے حامد کی زمین میں بہت برکت ہے، اس لیے کہ وہ محنتی بھی ہے اور ایماندار بھی۔ حامد زیادہ امیر نہ تھا لیکن دل کا امیر تھا۔ جو بھی کھیتوں سے نکلتا اس کا آدھا حصہ گھر کے لیے رکھتا اور آدھا حصہ ضرورت مندوں کو بانٹ دیتا۔ اس لیے گاؤں کے سب لوگ اسے محبت کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک تاجر بھی رہتا تھا جس کا نام جمیل تھا۔ جمیل کے پاس بڑا سا دکان خانہ تھا، رنگ برنگے کپڑے، اناج، تیل، چینی، ہر چیز بکتی تھی۔ لوگ ضرورت کے وقت اسی کے پاس آتے، مگر اس میں خرابی تھی۔ جمیل بہت لالچی تھا، وہ ہمیشہ ناپ تول میں کمی رکھتا، زیادہ منافع کمانے کے چکر میں دوسروں کو دھوکہ دیتا۔ کبھی وہ ترواز کے پلٹے میں چھپ کر وزن کم رکھتا، کبھی ناپ تول کے پیمانوں میں ہیرا پھیری کرتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر سوچتے تھے جمیل سے دور ہی رہیں، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ واحد بڑا تاجر تھا۔ ایک دن حامد کے کھیتوں میں فصل بہت اچھی نکلی، سونے جیسے دانے، چمکتے ہوئے گندم کے خوشے۔ حامد بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا اب وہ کچھ حصہ بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرے۔ وہ گاؤں کے بازار گیا، سیدھا جمیل کی دکان پر پہنچا۔ جمیل نے حامد کو آتے دیکھا تو مسکرا کر کہا، ارے حامد بھائی، لگتا ہے اس بار کھیتوں نے خزانہ اگل دیا، لاؤ میں تمہارے سارے گندم خرید لیتا ہوں۔ حامد نے کہا، ٹھیک ہے جمیل بھائی، لیکن انصاف کے ساتھ۔ جمیل نے فوراً کہا، انصاف؟ ارے بھائی، میرا ترواز دیکھو، بالکل سیدھا ہے، آؤ وزن کریں۔ جب گندم تولنے کا وقت آیا تو جمیل نے اپنی پرانی عادت کے مطابق ترواز میں ہیرا پھیری شروع کر دی۔ اس نے ایک پلٹے کے نیچے چھوٹا سا پتھر چھپا رکھا تھا تاکہ وزن زیادہ لگے اور اسے کم اناج دینا پڑے، مگر حامد کی آنکھ بہت تیز تھی اور وہ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، جمیل بھائی، آپ کی ترواز تو بڑی عجیب ہے، کبھی جھک جاتی ہے، کبھی سیدھی کھڑی رہتی ہے۔ جمیل نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا، ارے نہیں بھائی، بس ذرا پرانی ہو گئی ہے۔ حامد نے کہکا لگایا اور کہا، جمیل بھائی، زمین کی ترواز کبھی پرانی نہیں ہوتی، جو بیج ڈالو گے وہی اگے گا۔ اگر محنت کرو گے تو برکت آئے گی، اگر دھوکہ ڈالو گے تو رسوائی کا پھل کاٹو گے۔ یہ سن کر جمیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اسے لگا جیسے پورا گاؤں اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، حامد بھائی، مجھے معاف کر دو، میں واقعی لالچی ہو رہا تھا۔ آپ کی بات نے میری آنکھیں کھول دی، آج کے بعد میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ حامد نے مسکرا کر کہا، انسان سے غلطی ہو جائے تو برا نہیں، برا تب ہوتا ہے جب وہ غلطی پر قائم رہے۔ اس دن کے بعد جمیل نے واقعی اپنی عادت بدل ڈالی۔ اب وہ پورے گاؤں میں انصاف سے ناپ تول کرتا۔ لوگ حیران تھے کہ وہی تاجر ہے جو کبھی سب کو لوٹتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی عزت بڑھنے لگی، گاؤں والے اسے عزت سے یاد کرنے لگے اور حامد وہ بدستور کھیتوں میں محنت کرتا رہا۔ لوگ اس کے پاس صرف اناج لینے نہیں بلکہ نصیحت لینے بھی آتے۔ سچائی اور محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔